ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. لفظ اتقاکم پر غور کیجئے گا، یعنی جو زیادہ اتقا ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت دار ہے. تو جو زیادہ اتقا ہے وہ زیادہ عزت دار ہے اللہ کے یہاں. اب اتقا کون ہے، یہ امت نے تو فیصلہ بعد میں کیا، پہلے خالق کائنات جل وعلا نے خود فیصلہ فرما دیا. سورہ واللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. یہاں سب سے بڑے پرہیزگار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے. اب یہاں اتقا سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ اتقا ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت دار ہے. کچھ باتیں میں عرض کروں اس سے قبل ایک کلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر سماعت کر لیں. ہر گلی، ہر جا معنی ہوتا ہے جگہ، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے بالیقین صدیق میری جان ہے. بچہ بچہ سنیوں کا کہہ اٹھا جاں میری صدیق پہ قربان ہے. ذات والا ان کی بعد از انبیاء،
ذات والا ان کی بعد از انبیاء سب سے افضل ہے میرا ایمان ہے. خود نبی نے کر دیا جس کو امام. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے, بالکل آپ پردہ فرمانے والے ہیں, تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 17 نمازیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آپ نے پڑھائی, اور کئی نمازیں تو خود میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیچھے بھی ادا فرمائی ہے. خود نبی نے کر دیا جس کو امام بعد نبیوں کے وہی ذیشان ہے. جو نبی کا دل برو دلدار ہے, دل اسی صدیق پہ قربان ہے. کرتا ہے توہین جو صدیق کی, کرتا ہے توہین جو صدیق کی, بالیقین وہ بندے شیطان ہے. سب سے افضل ہے ولی مخلوق میں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. سب سے افضل ہے ولی مخلوق میں, سارے ولیوں کا وہی سلطان ہے, سارے ولیوں کا وہی سلطان ہے. ذکر بو بکر علی ہو خیر سے, صدیق اکبر کا ذکر بھی خیر سے ہو, مولا علی کا ذکر بھی خیر سے ہو. ذکر بو بکر علی ہو خیر سے, اہل سنت کی یہی پہچان ہے. حب صدیق و علی جس میں نہیں, حب صدیق و علی جس میں نہیں, دل وہی تاریک ہے ویران ہے. زوجہ سرکار ہے بنت عتیق, سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کی زوجہ ہے نا, امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. زوجہ سرکار ہے بنت عتیق, رشتہ صدیق عالی شان ہے. پہلا مومن وہ ہوا پہلا خطیب, پہلا واعظ صاحب عرفان ہے. رفعت صدیق اکبر دیکھ کر آسماں بھی دنگ ہے حیران ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے آج میرا عنوان ہے, کائنات میں بے شمار حقیقتیں موجود ہیں. ان بے شمار حقیقتوں میں سے ایک ایسی حقیقت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ہے عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ ہے, یہ فضیلت عقیدہ نہیں ہوتی ہے, افضلیت عقیدہ ہوا کرتی ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. امیر المومنین, امام المشاہدین, افضل الاولیاء المحمدیین, یعنی محمدی ولیوں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابھی جو لفظ میں نے ابھی استعمال کیا ہے, ابھی اس کا حوالہ کتاب سے دوں. افضل الاولیاء المحمدیین, محمدی ولیوں میں سب سے افضل. امام المتقین, امام الصدیقین, اکمل اولیاء العارفین, حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت مطلقہ ہے, اس عقیدے کے ثبوت پر قرآن, حدیث اور خود مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر ائمہ اہل بیت, صحابہ کرام اور علماء امت سے اتنے دلائل موجود ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو عقیدہ ہے, اہل سنت و جماعت کے نزدیک قطعی, متواتر اور اجماعی عقیدہ ہے. آج اس عقیدے کو ظنی عقیدہ کہا جاتا ہے, بہت سارے مولائی قسم کے.
تو یاد رکھ لو یہ ظنی عقیدہ نہیں، قطعی متواتر اور اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور جو اس عقیدے سے انکار کرے یا کوئی چور دروازہ نکالے ولایت اور روحانیت کا نام لے کر کے، وہ سنیت سے خارج ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، چاہے سید ہو یا غیر سید ہو. سید بھی گمراہ ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ غیر سید ہی گمراہ ہوتا ہے، سید بھی گمراہ ہوتا ہے. جب سر سید جیسے کافر ہو سکتے ہیں تو گمراہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ سلیمان سید ندوی جیسے ملعون مرتد کافر ہو سکتے ہیں تو گمراہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے ایک فلسفہ گڑھ لیا ہے کہ سید ہے تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا انکار کرے یا اس میں ولایت یا روحانیت کا نام لے کر کے کوئی چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرے، وہ کسی بھی خانوادے کا ہو، کسی بھی خانقاہ کا ہو، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے. وہ بریلی شریف کا ہو، مارہرہ شریف کا ہو، کچوچا شریف کا ہو، کہیں کا بھی شریف کا ہو، اگر وہ ابو بکر کی افضلیت شریفہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی بھی شریف کا ہو جائے، وہ بدعتی ہے اور گمراہ ہے. وہ یہ امت کا نظریہ اور عقیدہ ہے. یہ آج بہت سارے حضرات جو ہے اس کو نکالنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یاد رکھ لیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے، امت کا یہ فیصلہ ہے. اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے، اب اس پوچھنے پر خاموش رہنا کہ یار بڑوں کی بات ہے، ہم چھوٹے لوگ کہاں منہ ہلائیں، فرمایا تو شیطان ہے. ناجائز قرار دیا. اگر پوچھا جائے کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، کہنا پڑے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاموش رہنے کو علماء نے ناجائز قرار دیا کہ جائز نہیں کہ خاموش رہا جائے. بتاؤ جب خاموش رہنا جائز نہیں ہے تو سیدھا اس عقیدے سے بغاوت کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور اس عقیدے پر اگر مکمل دلائل چاہیے اور ایسے دلائل کہ بالکل آج اس کا جواب نہ کل کسی رافضی، نیم رافضی، ہلکا گرم رافضی، پورا گرم رافضی مولائی کے پاس تھا اور نہ آج کسی کے پاس میں. اب رافضی جو شیعہ یہ پورے گرم ہے، مولائی تھوڑے گرم رافضی ہے، بس فرق یہی ہے. پلیٹیں چاٹی اسی کی ہے، اس نے گند وہی سے چاٹ کر کے آئے ہیں، ورنہ سچے مولائی تو امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو اب سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ویڈیو عالمگیر اشرف صاحب کی ہے، جن کا تعلق جو ہے یعنی یہ اپنے آپ کو سلسلے اشرفیہ سے جوڑتے ہیں اور ان کا رہنا سہنا ناگپور میں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی توجہ ہے نا؟ دھیان سے سنیے گا، یہ مولویوں کا جھگڑا بڑا نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہی ہے. سنیے دھیان سے. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم. ارے عمر بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ پہلا نمبر تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. نہیں بھائی، پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. عمر بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ارے آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ حضرت آئے ہوئے انہیں سے معلوم کر لیتے ہیں. چلیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں کہتا ہوں حضرت علی کا پہلا نمبر، یہ کہتے ہیں حضرت صدیق کا پہلا نمبر. اب آپ ہی بتا دیجئے کس کا پہلا نمبر ہے. بھائی آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ سنی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر، تو سنیوں کے نزدیک دونوں صحیح ہیں. حضرت صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، مطلقہ ہے، اور حضرت علی جو افضل ہیں، ولایت میں افضل ہیں، روحانیت میں افضل ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا شجرہ حضرت علی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہے، روحانیت میں
علی کا پہلا نمبر ہے، مگر حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے وہ مطلقہ ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اب اس مسئلے پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ بہت اچھے، جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ اس مسئلے میں نہ الجھیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہیں۔ بتائیے کتنا بڑا سلسلہ ہے سرکار مخدوم پاک علیہ السلام، کوئی معمولی سلسلہ، اشرفی سلسلہ۔ آج اس سلسلے کی بدنامی ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ سلسلہ بدنام نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کا، اب بتاؤ یہ جو نظریہ دیا جا رہا ہے، آپ دونوں صحیح ہیں۔ دو باتوں پر میں غور چاہتا ہوں آپ کی۔ دونوں سنیوں کے یہاں صحیح ہیں، گویا حضرت نے فیصلہ کیا دونوں سنیوں کی علامت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ سنیوں کی علامت کیا کیا ہے۔ جو ابو بکر کو پہلا مانے وہ بھی سنی، جو علی کو پہلا مانے وہ بھی سنی۔ اور انہوں نے ایک فیصلہ یہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے افضلیت مطلقہ کا اقرار تو کیا، نہیں کرتے تو کرتے کیا؟ اقرار تو کیا، لیکن اس میں ایک چور دروازہ نکالا بعد میں کہ آپ جو صحیح ہیں کہ علی کو کوئی پہلا نمبر کہے تو ولایت میں اور روحانیت میں مولا علی افضل ہے۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے لے کر کے آج تک اہل سنت و جماعت میں کسی کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رہا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا نا آپ نے۔ اسی کی بات ہم نے محرم الحرام شریف سے پہلے جمعہ میں نے کی تھی۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیے اور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی ویڈیو آپ نے سن لیا ہے، اب میری گفتگو آپ سماعت کیجئے مکمل دلائل کی روشنی کے اندر۔ سب سے پہلے یہ جو افضلیت ہے، عوام کو تو ابھی تک سمجھ میں نہیں کہ افضلیت کیا، فضیلت کیا۔ آپ آج لیکن سمجھ لو، نہیں سمجھو گے تو آپ کی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ سمجھو آپ کیا نام ہے؟ افضلیت۔ سب لوگ بولے نا سبحان اللہ، بولنے کے سواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ؟ افضلیت۔ افضلیت یعنی افضل، سب سے افضل کسی کو کب کہا جائے گا؟ کیا دلیل ہے؟ معیار کیا ہے؟ ترازو کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ یعنی سب سے افضل کہنے کا پیمانہ کیا ہے شریعت مطہرہ میں؟ اس حوالے سے اب لوگوں کی باتوں میں آپ کو نہیں جانا کون کیا کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے بعد میں حضرت نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ شجرے میں ڈائریکٹ علی کے بعد میں رسول اللہ تک جاتا ہے، یا علی یا الہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ تو حضرت نے شجرہ شریف سے دلیل دیا ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کا اگر شجرہ مولائے کائنات کے بعد ڈائریکٹ رسول اللہ سے جاتا ہے تو سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت ذرا یہ بھی تو جواب دیتے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ صدیق اکبر کے بعد ڈائریکٹ رسول اللہ تک کے جاتا ہے۔ وہ شجرے سے دلیل لے کر کے آ رہے ہیں، شجرے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تیار کیا ہے۔ افضلیت کا معیار اللہ کے یہاں کیا ہے؟ قرآن مقدس نے کیا بیان کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہونا اور تقویٰ ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اللہ کے یہاں افضل ہونے کا معیار کیا بنا؟ قرب، قریب ہونا۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ یہ معیار ہے قرآن کا۔ اور اسی کو نسب، حسب، مال، جمال، دنیاوی کمال اور جزوی فضیلت، یہ ان سب چیزوں کی بنیاد پر کسی کو افضل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب مطلب القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین کے اندر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مطلب القمرین کا صفحہ 64، امام اہل سنت فرماتے ہیں قرآن و حدیث نے ہمیں کان کھول کر کے سنا دیا کہ نسب و جزئیت عند اللہ مدار افضلیت نہیں، یعنی نسب کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا جائے گا، بلکہ
افضل ہونے کا مدار تو مزیت دین و تقوی یعنی دین میں زیادہ ہونا ہے اور پرہیزگاری میں زیادہ ہونا ہے. یہ اللہ کے یہاں افضلیت کا معیار ہے. ابھی آپ کو افضلیت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ فضیلت سارے صحابہ کی ہے. فضیلت مولا علی مشکل کشا کی بھی بے شمار ہے. کون سا ایسا ہے جو مولا علی کی فضیلت کا انکار کرے؟ اور جو انکار کرے وہ شیطان ہو. میں بات افضلیت کی کر رہا ہوں کہ افضلیت کیا ہے. اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بس بشہادت دو گواہ عدل عقل و نقل خوب محقق و منقع ہو گیا کہ منات افضلیت زیادت قرب و وجاہت ہے. یعنی افضلیت کا معیار قرب یعنی قریب ہونے میں زیادہ ہونا ہے اور پرہیزگاری میں زیادہ ہونا ہے. یہ ہے افضلیت کا معیار. اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں یاد رکھ لیں اور بٹھا کر کے رکھیں. اگر کسی صحابی کی فضیلتیں زیادہ ہوں تو اس بنیاد پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے. اگر کسی کی فضیلت ہو زیادہ تو اس کی بنیاد پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں مطلع القمرین کے صفحہ نمبر 80 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرد یعنی اونلی کسی فضیلت سے خاص ہونا یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے. یعنی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پر افضلیت کا معیار نہیں ہوگا. ورنہ امام احمد رضا کہتے ہیں تناقض بین لازم آئے کہ صحابہ میں اکثر حضرات ایسی ایسی فضیلتوں کے حامل تھے جو ان کے علاوہ دوسرے میں نہیں پائے جا رہے تھے. جیسے آپ دیکھ لیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ, ان کو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ زید میرا منہ بولا یعنی منہ بولا بیٹا بنایا. اب امام الانبیاء کا منہ بولا بیٹا بننا یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ اب کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ زید بن حارثہ سب سے افضل ہے؟ نہیں کہا جائے گا. ان کو جو یہ فضیلت حاصل ہے یہ جزوی فضیلت ہے, اس سے افضلیت نہیں ثابت ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کا نکاح مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. یہ مولا علی کی جزوی فضیلت ہے کہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں. یعنی جنتی عورتوں کی سردار کا شوہر بننا یہ کسی اور کو فضیلت نہ ملی, یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہو گئی ہے. لیکن یہ جزوی فضیلت ہے, تو جزوی فضیلتوں کی وجہ سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے. افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قریب ہونا اور سب سے بڑا پرہیزگار ہونا, یہ افضلیت کا معیار ہے. اور آپ یہ بھی یاد رکھ لیں افضلیت مطلقہ کا معنی کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر مطلق افضل ہے, افضلیت مطلقہ, اور حضرت نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر افضلیت مطلقہ کا اقرار کیا ہے, لیکن بعد میں ولایت اور روحانیت کو الگ کر دیا ہے. اب آپ افضلیت مطلقہ کا معنی جانیں. افضلیت مطلقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افضلیت مطلقہ کا معنی یہ ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے اندر ارشاد فرمایا افضلیت مطلقہ کا معنی یہ ہے جب یہ کہا جائے کہ نبیوں رسولوں کے بعد مطلق پوچھا جائے, کوئی قید نہ لگائی جائے, مطلق پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے افضل کون ہے, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بتاؤ وہ کون ہے جس کو سیدہ پاک کا شوہر بننا یہ فضیلت حاصل ہے, اب کہا جائے گا یہ فضیلت صرف مولا علی کو حاصل ہے, اس میں مولا علی افضل ہے. حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے ہیں, اس میں وہ افضل ہے. عثمان غنی دو نور والے ہیں, ان کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آئیں, اس میں وہ افضل ہیں. یعنی قید کے ساتھ میں اگر کسی صحابی کو کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے تو اس کو افضل تو کہا جائے گا, لیکن قید کے ساتھ میں کہا جائے گا. اور اگر مطلق کہا جائے کہ بتاؤ سب سے افضل کون ہے, کوئی قید نہ لگائی جائے, تو امام احمد رضا فرماتے ہیں اب اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو ابو بکر و عمر کا نام
فضل کلی اور فضل جزئی کیا فرق ہے؟ مکمل فضیلت کیا ہوتی ہے، کوئی خاص فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب حضرت نے یہ بیان دیا تو خوب حملہ ہوا ہے، اور بعد میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو سیدنا ابو بکر کو افضلیت مطلقہ کہا تھا، مولا علی کو ہم نے ایک جزوی فضیلت، اب مولا علی کی انہوں نے فضیلت کیا بیان کی؟ ولایت اور روحانیت، ولایت، اور کہا کہ جزوی فضیلت میں ہم نے مولا علی کو افضل کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ جزوی اگر فضیلت کسی کو حاصل ہو تو قید لگا کر کے اس کو افضل کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ اس حساب سے افضل، ذوالنورین ہونے کے حساب سے سیدنا عثمان غنی افضل، سیدہ پاک کا شوہر بننے کے حساب سے مولا علی افضل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فضل جزوی کے اندر مولا علی کو افضل کہا ہے۔ تو آپ پہلے یہ سمجھ لو کہ فضل جزوی اور فضل کلی کیا ہوتا ہے۔ فضل کلی یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور سے کسی کو کہا جائے کہ یہ افضل ہے، اور فضل جزئی یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی فضیلت کہ خاص اس کو حاصل ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہ حاصل ہو۔ منہ بولا بیٹا بننا صرف حضرت زید کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں، یہ فضل جزئی ہے۔ ذوالنورین ہونا صرف عثمان غنی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں، ہے نا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بننا صرف مولا علی کو حاصل ہے نا۔ جنتی نوجوانوں کا سردار بننا صرف حسنین کریمین کو حاصل۔ یہ فضیلتیں جزوی فضیلت کہلاتی ہیں کہ وہ کسی میں ہو تو دوسرے میں نہ ہو، اس کو جزوی فضیلت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت صاحب نے کہا کہ ہم نے مولا علی کو جو افضل کہا ہے ولایت میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صرف صحابہ میں علی ولی ہے، باقی صحابہ ولی نہیں ہے؟ اور صحابی ولی نہیں ہے؟ جبکہ صحابہ کا درجہ تو ولیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ ہر صحابی ولی ہے، غوث پاک ولی تو ہے، صحابی نہیں ہے، غریب نواز ولی تو ہے، صحابی نہیں ہے، ابو بکر صحابی بھی ہے ولی بھی ہے، عمر فاروق صحابی بھی ہے ولی بھی ہے۔ تو اگر ولایت میں تم کہتے ہو مولا علی کی یہ جزوی فضیلت ہے تو حضرت ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا صرف مولا علی ولی ہے، باقی اور صحابی ولی نہیں ہے؟ تمہارے نہ اگلنے بنے گا نہ نگلنے بنے گا، نہ اگلنے بنے گا نہ نگلنے بنے گا، تو مر کر کے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ولی ہے۔ اور جیسے ہی یہ آپ کہو گے تیسے ہی ہم آپ کی بارگاہ میں دوسرا سوال رکھ دیں گے، اگر ہر صحابی ولی ہے تو یہ خاص فضیلت کیسے ہو گئی؟ اور اعلیٰ حضرت نے جو افضل ہونے کی بات کی ہے دوسرے کسی صحابی کی، وہ خاص فضیلت میں بات کی ہے۔ یہ ہے فضل کلی اور فضل جزئی۔ آپ کے لیے کچھ باتیں ٹف ہو رہی ہیں لیکن میں مکمل آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کے باب سے ہے۔ کس کے باب سے ہے یہ؟ عقیدہ۔ افضلیت کا مسئلہ عقیدہ ہے یہ۔ حضرات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ یہ ظنی اور فروعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قطعی مسئلہ ہے اور یہ عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 صفحہ 581 پر ارشاد فرماتے ہیں بالجملہ مسئلہ افضلیت یعنی افضلیت کا مسئلہ ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کر لیا جائے۔ فضیلت میں ضعیف حدیثیں قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ فرماتے افضلیت کا مسئلہ ہرگز باب فضیلت سے نہیں ہے بلکہ افضلیت کا مسئلہ باب عقائد سے ہے، عقیدے کے باب سے ہے۔ ضعیف حدیثیں افضلیت اور فضیلت میں فرق ہو گیا۔ جو فضیلت ہوگی فضیلت میں ضعیف حدیث کو مانا جاتا ہے، عقیدے میں ضعیف حدیث کو نہیں مانا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے خلاف اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ضعیف تو درکنار، امام احمد رضا مطلع القمرین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر ابو بکر و عمر کی افضلیت کے خلاف حدیث صحیح بھی آ جائے، ضعیف تو دور کی بات ہے، اگر کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے جس میں ابو بکر و عمر کی افضلیت کے خلاف
امام احمد رضا کہتے ہیں پہلے تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی، اور اگر تعویل نہ ہو سکے تو اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو ابو بکر و عمر کی افضلیت کے خلاف ہوگا۔ یعنی اس عقیدے کا تعلق، افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عقیدے سے اتنا زیادہ ہے، اگر حدیث صحیح بھی افضلیت کے خلاف آ جائے تو اس کو سنا نہیں جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے افضلیت کا مسئلہ۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کی جلد 28 صفحہ 478 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب وہ عبارت اعلیٰ کی پیش کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت اللہ ان کی مدد فرمائے، اہل سنت کی اللہ مدد فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسول انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ، چاروں خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی بھی شخص ان کی بزرگی، عظمت، عزت، وجاہت، قبول، کرامت، قرب، ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب ذرا غور کریں الفاظ کے اندر، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان چاروں یعنی چاروں خلفاء سے پہلے پچھلی امتوں میں یا ان چاروں خلفاء کے بعد صحابہ میں یا اس امت میں کوئی بھی بزرگی میں، عظمت میں، عزت میں، قبول میں، کرامت میں، اللہ سے قریب ہونے میں، ولایت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ولایت مولا علی کی فضل جزئی نہیں ہے، یہ ولایت تو صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ان چاروں کو جو ولایت حاصل ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر اس ولایت میں سیدنا ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ امام احمد رضا کی تصدیق ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ پھر امام احمد رضا مطلع القمرین کے صفحہ 114 پر ارشاد فرماتے ہیں بالجملہ سنیوں کا حاصل مذہب یہ ہے۔ اب حضرت نے کہا تھا جو ابو بکر کو پہلا کہے وہ بھی سنی صحیح ہے، جو علی کو پہلا کہے وہ بھی سنی صحیح ہے۔ اب امام احمد رضا کی مانے یا ہم آپ کی مانے؟ جبکہ آپ ہی کے مورث اعلیٰ سرکار علی حسین اشرفی میاں سادات کچوچا کے مورث اعلیٰ، جن کو میرے رضا بھی اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ سرکار علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں اگر میرے عقیدے اور نظریے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ تو ہم آپ کی مانے یا آپ ہی کے خاندان کے مورث اعلیٰ علی حسین اشرفی میاں سرکار کی مانے؟ تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم اشرفی میاں سرکار کی مانیں گے۔ اب اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سنیوں کا حاصل مذہب یہ ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین جو قرب یعنی قریب ہونا اللہ کی بارگاہ میں، وجاہت، بزرگی، عزت، کرامت، علو شان، رفعت مکان اللہ کی بارگاہ میں ان چار کو حاصل ہے، ان کا غیر یعنی ان چاروں کے علاوہ اگرچہ کسی درجہ علم کو پہنچ جائے، یعنی ان کے علاوہ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی علم کے درجے کو پہنچ جائے، عبادت کے درجے کو پہنچ جائے، معرفت کے درجے کو پہنچ جائے، ولایت کے درجے کو پہنچ جائے، اولی ہو اول ہو یا آخری، اہل بیت ہو یا صحابی، ہرگز ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتا جو ان چاروں خلفاء کو حاصل ہے۔ وہ پھر اب چاروں خلفاء کی بات کی، اب کہنے کے بعد آیات کہتے ہیں مگر شیخین کو امور مذکورہ میں جو چیزیں گنائی اعلیٰ حضرت نے قرب میں، وجاہت میں، عزت میں، کرامت میں، ولایت میں، فرمایا ان چاروں کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو ان چیزوں میں ختنین یعنی رسول اللہ کے دونوں داماد عثمان و علی پر وہ فضیلت حاصل ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پہلے تو چاروں کی بات کی، پھر کہا ان چاروں میں بھی آخر کے دو پر شروع والے دو کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ تو اعلیٰ حضرت کی ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہے کہ ولایت میں بھی ابو بکر و عمر کا وہ نمبر ہے جو ان کے بعد کسی کا نمبر نہیں ہے۔ وہ
اور کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے ویڈیو کے اندر؟ ولایت اور روحانیت میں مولا علی افضل ہیں. تو بتاؤ یہ اہل سنت کے عقیدے سے بغاوت ہے یا نہیں؟ بیٹی اور ثابت کیجیے، آپ دلیل دیجیے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے. اب اور آگے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ شریف اور مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ 47 پر یہ فیصلہ فرمایا کہ صحابہ نے، یعنی افضلیت کا جو عقیدہ ہم لوگوں نے مانا ہے کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہمارا عقیدہ تیار ہوا ہے یہ عقیدہ امت میں سب سے پہلے صحابہ کا عقیدہ رہا ہے، یہ کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں. یہ آج بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ امت میں سب سے پہلے صحابہ کا عقیدہ رہا ہے. تو شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جس بات پر اجماع کر لیا کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں، اب جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، وہ نہ مانے تو گمراہ ہے. وہ جب صحابہ کے عقیدے پہ تم قائم نہیں رہے تو اب تمہارا کون سا عقیدہ مانا جائے گا؟ اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 28 صفحہ 529 میں ارشاد فرماتے ہیں اس بات میں، یعنی ابو بکر و عمر کے افضل ہونے میں ہماری اولین سند، یعنی ہماری سب سے پہلی دلیل جس پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے. وہ سب سے پہلی دلیل ہمارے یہاں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ سارے صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب میں اور کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں افضلیت کے حوالے سے. افضلیت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افضلیت صدیق اکبر کو جتنا امام احمد رضا نے بیان نہیں کیا اس سے زیادہ مولا علی مشکل کشا نے بیان فرمایا ہے. جتنا امام احمد رضا نے کیا بلکہ صحابہ میں بھی سب سے زیادہ اس عقیدے کو جس نے بیان کیا ہے اس ذات کا نام حیدر کرار مشکل کشا ہے. تم کو کل قیامت میں مولا علی ہی کوڑے ماریں گے اور تمہیں وہ ڈنڈے پڑیں گے تمہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی قیامت کے دن. افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے کو سب سے زیادہ جس نے بیان کیا ہے اس ذات کا نام مولا علی مشکل کشا ہے. اور یہ فیصلہ سنیوں کے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد میں فیصلہ فرما دیا ہے. یہ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بے شمار رحمت امیر المومنین اسد حیدر حق گو حق دا حق پرور کرم اللہ کہ اس جناب نے یعنی مولا علی نے مسئلہ تفضیل کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں بھی مکمل طریقے سے اس مسئلے کو واضح فرمایا. اور یہاں تک کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ اگر مجھے کسی نے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. 80 کوڑے ماروں گا. یہ جو میں نے کہا ہے کہ تم کو ڈنڈے پڑیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج اس حدیث کو بھی بہت سارے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام احمد رضا نے کہا اس حدیث کو بیان کرنے والے 80 سے زیادہ صحابہ اور تابعین ہیں. اور امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اچھا یہ جو کوڑے پڑیں گے مولائی کو تو پڑے گا ہی پڑے گا، شیعہ کو تو پہلے پڑھنے والا ہے اور شیعہ کی کتاب میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ کوڑا بھی خود کا آئے گا اور خود کی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے کسی نے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا.
اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الزلال الانقا من بحر السبقۃ الاتقا میں بھی تحریر فرمایا ہے، جو فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں ہے، صفحہ 673 اور 674 پر۔ امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، مولا علی فرماتے ہیں اس امت کے نبی کے بعد بہترین ذات ابو بکر و عمر کی ذات ہے، وہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور اس کے بعد امام شمس الدین ذہبی بڑا شاندار کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عظمت والے اللہ کی قسم، تفضیل شیخین کے بیان پر یہ قول، یعنی جو قول بیان کیا گیا کہ اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر عمر ہے، فرماتے یہ قول مولا علی کا ہے، اور مولا علی سے یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر ذات ابو بکر عمر کی ذات ہے۔ وہ اب امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ اس کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں فلعن اللہ الرافضہ ما اجہلہم، اللہ رافضیوں پہ لعنت کرے، کتنے جاہل ہیں یہ، جو مولا علی نے بیان کیا آج اس کو چھپا رہے ہو، تو تم سے بڑا جاہل کون ہے؟ امام شمس الدین ذہبی فرماتے جاہل ہے، تو ہم نے بھی تو جاہل ہی کہا تھا، ہم نے جاہل کہا تو تم نے کہا کہ سید کو جاہل کہہ دیا، تو امام شمس الدین ذہبی کو فون کیسے لگاؤ گے؟ تو ہم کو فون کر کے کہتے آپ نے سید کی گستاخی کر دی، جاہل کہہ دیا، تو جاؤ ان کی مزار پہ اور لگاؤ کہ آپ نے کیسے جاہل کہہ دیا ہے۔ اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس کلام کو، یعنی یہ جاہل والا اتنا پسند فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے کہ اپنی تاریخ الخلفاء میں بھی اس کو بیان فرما دیا ہے، یعنی ایسوں کو جاہل کہنا ہمارے بزرگان دین پسند فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کتابوں میں لکھ کر کے پسند فرمایا، آج ہم اس کو بیان کر کے پسند فرما رہے ہیں۔ اچھا، جو تفضیل علی کا قائل ہو، یعنی جو تفضیل علی کا قائل ہو کہ کوئی کہے ابو بکر عمر افضل نہیں، ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو دو شیخین کی افضلیت کا، ابو بکر عمر کے افضل ہونے کا انکار کرے، ایسا بندہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ ہے، نماز نہیں ہوگی، اگر پڑھ لیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مطلع القمرین فی امانۃ سبقۃ القمرین کے اندر فرماتے ہیں بالجملہ بین و مبین ہو گیا کہ اہل بدعت کیسی افسوسناک حالت میں ہیں، تو اور تفضیلیہ ان کی شاخ، یعنی انہی کی شاخ تفضیلیہ ہیں جو ابو بکر و عمر سے زیادہ افضلیت اب مولا علی کو دیتے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں بس حکم نماز ان کے پیچھے وہی ہے جو گمراہوں کے پیچھے، یعنی مکروہ بکراہت شدیدہ ہے۔ تو اگر کوئی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر پڑھ لیا تو اس نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ یہ ہے جو ہے فیصلہ امت کا۔ اب آتے ہیں ہم اقوال ائمہ کی طرف، کیونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہم اقوال ائمہ کی طرف آتے ہیں اور کچھ حوالہ جات ہم اب آپ کو پیش کرنے والے ہیں، بہت دھیان سے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو اور بھی زیادہ اہم ہوگی، ویسے تو شروع سے ہی اہم ہے، اب اور زیادہ اہم ہو جائے گی۔ مسئلہ تفضیل، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سب سے افضل ہیں، اس پر سب سے پہلا حوالہ کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے گھڑ لیا ہے، تو کیا صحابہ بھی بریلوی تھے؟ کیا صحابہ بھی امام احمد رضا کے مرید تھے؟ نہیں، امام احمد رضا صحابہ کے مرید ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3655، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کی جماعت رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان، ہم صحابہ کی جماعت رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر پھر عمر پھر عثمان کے برابر کسی کو
عثمان غنی کو گنتے ہیں، ان کے برابر ہم کسی کو نہیں گنتے تھے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر. اور دوسرا حوالہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تاریخ الخلفاء کے اندر اللہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت یہ کہا کرتی تھی، افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ افضل امت بعد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا حوالہ حضرت مامون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو اتنا بیان کرنے کی، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ حضرت مامون بن مہران سے سوال ہوا. سوال جانتے ہو کیا کیا گیا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا، علی افضل عندک ام ابو بکر و عمر، اے علی یہ بتاؤ آپ کے نزدیک علی افضل ہے یا ابو بکر و عمر افضل ہے؟ علی افضل ہے آپ کے نزدیک یا ابو بکر و عمر افضل ہیں؟ حضرت مامون بن مہران تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا. اتنا سنتے ہی آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ نیچے گر گئی. آپ نے فرمایا ما كنت اظن ان ابقى الى زمان يعدل بهما لله درهما كانا راس الاسلام، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس زمانے میں لوگ ابو بکر و عمر کے برابر کسی کو بتائیں گے. یعنی اتنا آپ کو غم ہوا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہا کہ آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ علی افضل ہے یا ابو بکر و عمر افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، کانا رأس الاسلام، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر افضل ہے یا علی افضل ہے، تو سنو ابو بکر و عمر اسلام کے سر ہیں. کانا رأس الاسلام، سر کہتے ہیں اصل کو. کہا آپ نے مامون بن مہران نے ابو بکر و عمر اسلام کی اصل ہے، اصل. اگر ان کی افضلیت کا مسئلہ ختم کر دے گا تو تمہارے اسلام پہ سوال کیا جائے گا. یہ تینوں روایتیں امام احمد رضا نے اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ صحابہ کا زمانہ اور تابعین کے زمانے میں شیخین کی تفضیل پر یعنی ابو بکر و عمر کے افضل ہونے پر اجماع تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا تھا تو ان پر اتنا بڑا صدمہ گزرتا تھا کہ ان کا بدن بھی کانپ جایا کرتا تھا. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہم تو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب ہو، حکیر صاحب ہو، فقیر صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، اگر ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرے گا وہ کوئی صاحب باقی نہیں رہ جائے گا، اور اگر ابو بکر و عمر کی افضلیت کا عقیدہ مانے گا وہ کل بھی صاحب ہوگا، آج بھی صاحب رہے گا اور ہمیشہ صاحب رہے گا. وہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت. اب آئے ایک حوالہ اور بھی آپ سنیں. شاعر دربار رسالت کو جانتے ہو نا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے حسان تم نے ابو بکر کی تعریف میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حل قلت فی ابی بکر شیئا؟ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ ہاں لکھا ہے، ہاں لکھا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے. حضرت حسان نے کیا کہا ہاں یا رسول اللہ لکھا ہے. اب اتنا چھوڑ نہیں دیا میرے آقا اسلام نے کہا لکھا تو ٹھیک ہے لکھ کر کے رکھے دو. آپ نے فرمایا قل وانا اسمع، تم کہو میں سنتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر کی شان میں تم کہو میں سنتا ہوں. جب موقع مل گیا حضرت حسان ابن ثابت کو منقبت صدیق اکبر بیان کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم يعدل به رجلا. حضرت حسان ابن ثابت نے یہ دو اشعار کہے. ان دونوں کا ترجمہ پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے، بلند غار میں دو میں سے دوسرا، اور جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن اس کے ارد گرد پھر رہے تھے. اور دوسرے شعر کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ یعنی جو دوسرے تھے صدیق اکبر وہ
سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، تمام مخلوق جانتی ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں صدیق اکبر، کیا حضور کو بھی نہیں پتا تھا علی کا مقام؟ آج امام احمد رضا کے ماننے والوں کو مولا علی کا مقام نہیں پتا، اور کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے امام احمد رضا کے تو علی کی شان گھٹا دیتے ہیں، تو کیا حضور نے بھی مولا علی کی شان گھٹائی ہے؟ معاذ اللہ۔ جب حضرت حسان نے کہا ان کے برابر کوئی نہیں، سرور کائنات علیہ السلام یہاں تک مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک جو دانت ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا حسان ہوا کما قلت، حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہے، یعنی ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا مسلک ہے، یہ کہ ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ خود حضرت مولا علی نے بھی فیصلہ فرمایا کہ مجھے جو افضل بتایا میں اس کو 80 کوڑے ماروں، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر فرمایا کہ امام شافعی نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے جناب صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی کی افضلیت پر اجماع کیا کہ سب سے پہلے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اس پر امام شافعی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام نے اجماع فرمایا ہے۔ اور حوالہ دیکھیں، اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر بھی بیان فرمایا یہی بات، اور اسی بات کو امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ امام ابن حجر حیثمی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر بھی اسی بات کو لکھا ہے۔ اب جو باتیں ہر کتاب میں ایک ہی جیسی لکھی ہوئی ہیں، میں صرف کتاب کا نام لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں محقق علی الاطلاق علامہ ملا علی قاری منح الروض الازہر شرح الفقہ الاکبر، امام اعظم کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی شرح ملا علی قاری نے کی اور اس کا نام رکھا منح الروض الازہر۔ اس کے اندر ملا علی قاری نے کیا لکھا؟ تفضیل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما متفق علیہ اہل السنہ، یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا مسئلہ جو ہے اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ سارے علماء فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو پہلا نمبر دے، اور حضرت اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں جو ابو بکر کو پہلے کہے وہ بھی سنی ہے، جو علی کو پہلے کہے وہ بھی سنی ہے۔ تو جناب والا، کیا ان بزرگوں سے کوئی عقیدہ چھوٹ گیا تھا جو آپ پر نازل ہو گیا ہے؟ سارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ ہے جو ابو بکر، اگر علی کو پہلا نمبر کہنا بھی اہل سنت ہوتا تو یہ بھی تو کہا جاتا نا کہ علی کو بھی پہلا نمبر کہنا سنیت ہے۔ سارے مفسرین، محدثین، فقہاء یہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں ملا علی قاری کی ایک جو ہے روایت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نیابت، یعنی پہلے تو یہ کہا کہ ابو بکر کی افضلیت قطعی ہے، اس کے بعد ملا علی قاری نے کہا کہ رسول کریم نے بطور نیابت ان کو امامت کرنے کا حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، باوجود یہ کہ دین کا یہ مسئلہ معلوم ہے، یعنی دین کا مسئلہ ہے امامت کے لیے افضل وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مدینہ شریف میں اس وقت مولا علی بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام نے امامت کا حکم صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ سرور ذیشان نے امامت کے لیے صدیق اکبر کو متعین فرمایا، یہ جانتے ہوئے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ انبیاء رسول کے بعد ساری مخلوق میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ملا علی قاری نے فیصلہ دیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ یہ چاروں افضل، ان چاروں میں ابو بکر افضل، پھر عمر افضل، پھر عثمان غنی افضل، پھر علی رضی اللہ عنہ افضل۔ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو دلی کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر بھی آپ نے یہی بات لکھی اور کہا کہ تمام اہل سنت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ
اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی سے بھی اکرم افضل اتم اکمل ہیں، اور جو اس کے خلاف کرے یعنی جو ابو بکر سے افضل علی کو بتائے، امام اہل سنت نے لکھا بدعتی ہے، شیعی ہے، رافضی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر سنیوں کی 20 پہچان لکھی، اور جب سنیوں کی 20 پہچان لکھی، رسالے کا نام ہے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، یعنی سنیوں کے عقیدے کی پہچان میں 20 امور۔ جب یہ 20 پہچان اعلیٰ حضرت نے اب سنیوں کی عقیدے کی پہچان لکھ رہے ہیں، اگر ولایت اور روحانیت میں مولا علی کو پہلا نمبر کہنا سنیت ہوتی تو 20 پہچان میں اعلیٰ حضرت نے ایک بھی پہچان کیوں نہیں لکھی ہے؟ جب سنیوں کے عقیدے کی 20 پہچان لکھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مولا علی کو حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر پر اللہ کی بارگاہ میں تفضیل دے اور کہے کہ ابو بکر و عمر کا اللہ کے یہاں جو درجہ ہے اس سے بڑا درجہ علی کا ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا کہا وہ گمراہ ہے اور اہل سنت کے خلاف ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہے وہ صحابہ میں کسی کا مقام نہیں ہے وہ، اور جو ایسا کہے وہ اہل سنت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی بات کو خلیفہ اعلیٰ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، کون؟ سید علی کا بیٹا، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اور اسی چیز کو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بھی لکھا اور فرمایا کہ جو مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے، جو افضل بتائے ابو بکر عمر سے کسی کو بھی وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ اسی چیز کو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا۔ یہ حوالہ جات ہوئے۔ اب اور حوالہ جات کہتے ہیں صوفیوں کے یہاں علی کا پہلا نمبر ہے۔ کس کے یہاں؟ صوفیوں کے یہاں۔ آئیے ہم صوفیوں کے یہاں بتاتے ہیں، علماء کے یہاں تو ہی ہے، شریعت والے طریقت والے یہ جو الگ الگ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر و عمر شریعت والوں کے یہاں پہلا نمبر رکھتے ہیں اور طریقت والوں کے یہاں علی کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ تو پاکستان میں لاہور کے اندر لیٹے ہوئے داتا صاحب کی طریقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ 5ویں صدی کے مجدد امام غزالی کی طریقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج ذرا سنیں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ 88 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جان لو اللہ کے یہاں فضیلت کا باعث اور چیز ہے، لوگوں کے یہاں شہرت کا سبب دوسری بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ مشہور تھے، لیکن آپ کی فضیلت کا باعث وہ راز تھا جو صدیق اکبر کے سینے میں موجود تھا۔ صوفیوں کا مذہب بھی یہی ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ یہ امام غزالی کا حوالہ۔ کشف المحجوب داتا صاحب کا حوالہ، داتا گنج بخش علی حجویری جو کہ سید بھی ہیں اور بہت بڑے طریقت والے بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں شریعت والے بھی ہیں۔ تو داتا صاحب کا عقیدہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 172 7واں باب، داتا صاحب کے ذرا الفاظ سنیے۔ داتا صاحب نے کہا اب ہم ان صحابہ کرام کی حالتوں کو بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے پیشرو اور امام گزرے، یعنی ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جو صحابہ کے امام گزرے ہیں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت گزری ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں داتا صاحب کہتے ہیں ان میں یعنی ان صحابہ میں جو صحابہ کے بھی امام ہیں، یعنی چاروں خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ان میں شیخ الاسلام بعد انبیاء خیر الانام خلیفہ پیغمبر امام سید اہل تجرید شہنشاہ ارباب تفرید آفات انسانی سے بعید امیر المومنین حضرت ابو بکر عبداللہ ابن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ جو اہل تجرید ہے اور شہنشاہ ارباب تفرید ہے، اب میں اگر اس کی تشریح کروں گا تو کافی زیادہ وقت ہوتا چلا جائے گا۔ اب آئیے داتا صاحب کی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 118 پر، داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، صفحہ نمبر 118 پر داتا صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر تو واقعی، صفحہ نمبر 118 پر داتا صاحب کہتے ہیں کشف المحجوب، اگر تو
واقعی صوفی کو تلاش کرتا ہے تو یاد رہے صوفی ہونے کی شان صفا، یعنی اگر صحیح معنوں میں تو صوفی تلاش کرتا ہے تو داتا صاحب کہتے ہیں صوفی ہونے کی شان صفا تو صرف صدیق اکبر میں موجود تھی، صرف صدیق اکبر میں موجود تھی۔ یہ داتا صاحب کا فیصلہ ہے۔ اب داتا صاحب نے اور بھی صفحہ نمبر 119 پر بہت لمبا کلام کیا ہے، اسی کی تشریح کی ہے۔ تو صوفیوں کا امام بھی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے الیواقیت والجواہر، ولایت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ولایت میں بھی زور سے کہیں کس کا پہلا نمبر ہے؟ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اور یہ میں بتاتا ہوں الیواقیت والجواہر یہ بھی تصوف کی کتاب ہے، صوفیت کی کتاب ہے، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی الیواقیت والجواہر عربی والی کتاب صفحہ نمبر 437 پر باقاعدہ المبحث الثالث والاربعون یعنی 40 اور 40 34 نمبر باب جب لکھا، سبجیکٹ جب لکھا 34 نمبر سبجیکٹ، جانتے ہو سبجیکٹ کا نام کیا لکھا؟ اب اس سبجیکٹ میں جو لکھا وہ تو اس کی تشریح کی ہے، اس کا عنوان ہی امام عبد الوہاب الشعرانی نے الیواقیت والجواہر صفحہ 437 پر رکھا کہ 34واں باب کس بیان میں ہے، 34واں سبجیکٹ کس بیان میں ہے؟ کہتے ہیں فی بیانی ان افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین۔ یہ 34واں باب اس بیان میں ہے کہ محمدی ولیوں میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ انہوں نے شروع میں الفاظ کہے تھے نا افضل الاولیاء المحمدیین، محمدی ولیوں میں سب سے افضل۔ تو ہم عالمگیر اشرف صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں جناب والا آپ نے جو ولایت میں مولا علی کو افضل کہا ہے یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ تو علماء فیصلہ کرتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین، ولیوں میں بھی سب سے افضل درجہ کسی کا ہے تو ابو بکر کا درجہ ہے وہ۔ یہ ہے الیواقیت والجواہر، یہ ہے ان بزرگوں کا مسلک جن کا مسلک امام احمد رضا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، الیواقیت والجواہر۔ اب آؤ آگے، رسالہ ابن عابدین شامی، ابن عابدین شامی جن کی کتاب جو ہے فتاوی شامی بڑی مشہور ہے فقہ حنفی کے اندر، رسالہ ابن عابدین شامی کے اندر صفحہ 265 پر ابن عابدین شامی نے لکھا، آج یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے خلیفہ ظاہر ابو بکر ہیں اور پہلے خلیفہ باطن صدیق اکبر ہے، آج کچھ مولائی یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ رسالہ ابن عابدین شامی کے اندر صفحہ 265 پر ابن عابدین شامی نے لکھا کہ یہ جو چاروں خلیفہ ظاہر بنے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، کہتے ہیں یہ پہلے یہ جو چاروں ہیں یہ پہلے خلیفہ باطن بنے پھر بعد میں خلیفہ ظاہر بنے ہیں۔ یہ یعنی ابو بکر پہلے خلیفہ بنے تو اس وجہ سے کہ وہ پہلے خلیفہ باطن تھے، عمر دوسرے خلیفہ بنے تو اس وجہ سے کہ پہلے خلیفہ باطن تھے دوسرے خلیفہ باطن تھے، عثمان تیسرے خلیفہ ظاہر بنے تو اس وجہ سے کہ وہ تیسرے خلیفہ باطن تھے۔ تو ابن عابدین شامی نے کہا کہ یہ جو ظاہری طور پر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ بنے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو باطن میں بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا حاصل تھا تو ظاہر میں بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ملا ہے ان کو۔ تو کہتے کہ نہیں وہ باطن میں الگ ہے ظاہر میں الگ ہے۔ یہ ابن عابدین شامی کی کتاب، ابن عابدین شامی کی ابھی میں نے صفحہ 265 کا حوالہ دیا تھا، اسی کتاب کی صفحہ 275 کا حوالہ، کیا خوب ابن عابدین شامی نے رڑا لگایا ہے ایسے مولائیوں کو۔ ابن عابدین شامی نے فرمایا اتفقوا علی انہ لیس بعدہ احد افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر سے افضل اس امت کے اندر کوئی نہیں۔ اتنا لکھنے کے بعد ابن عابدین شامی نے کہا وہ اول اقطاب هذه الامہ، اس امت کا سب سے پہلا قطب جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا قطب
شروع ہوتے ہیں مولا علی سے، سنیوں کا پہلا امام شروع ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہم 12 امام ہی نہیں، ہم تو غریب نواز کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم تو غوث پاک کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم علی کے ہر بیٹے کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم جیسے جاہل چمار کہتے ہو کہ وہ ہمارے امام، اور امام کا معنی لے کر کے نبوت پہ حملہ کرتے ہو، ہم کہتے ہیں علی کا ہر بیٹا ہمارا امام ہے، امام مانا ہمارا سردار ہے۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ۔ یہ رسالہ ابن عابدین شامی کا ایک صوفی صاحب کا اور حوالہ دے دیتا ہوں، جو صوفی صاحب لیٹے ہوئے بلگرام شریف کے اندر، جس کو میر سید عبد الواحد بلگرامی کہا جاتا ہے، جو مارہرہ والوں کا باپ ہے۔ کس کا باپ ہے؟ مارہرہ شریف والوں کے سید جتنے ہیں نا، شاہ برکت اللہ، نوری میاں سرکار، ان سب کے ابا جان ہیں سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سینٹر بلگرام شریف کے اندر ہے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی کی سبا سنابل شریف کیا فرماتے ہیں؟ میر سید عبد الواحد بلگرامی نے سبا سنابل شریف کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ عمر ہے جو تشریف لا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا بھائی جبریل عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جب حضرت جبریل نے کہا یہ عمر ہے جو آ رہا ہے، تو حضرت میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، عمر آسمان پر زیادہ مشہور ہے زمین والوں کے مقابلے میں، آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے جبریل سے، اے جبریل عمر کی کچھ فضیلت پر بیان کرو۔ عرض کیا رسول اللہ، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں نوح کی عمر کے برابر، وہ نوح علیہ السلام جن کی عمر یا تو 950 سال ہے یا 1250 سال ہے، فرمایا جبریل نے اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی آپ کے سامنے فاروق اعظم کی فضیلت بیان کرنا چاہوں تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ 950 سال بیان کرتا رہو یا 1250 سال بیان کرتا رہو، پھر بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق جب مجلس میں تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اگر میں مبعوث نہ فرمایا گیا ہوتا، یعنی میں آخری نبی نہ بنایا گیا ہوتا، تو تم کو اللہ نبی بنا کر کے بھیجتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نہیں بناتا۔ مگر ان تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے فاروق اعظم، ایک نیکی ہے فاروق اعظم۔ یہ لکھنے کے بعد میں میر سید عبد الواحد بلگرامی کیا فرماتے ہیں؟ یہی سے ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بنتا تو اللہ عمر کو بناتا، لیکن وہ عمر بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو ابو بکر کی نیکی کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں محمد جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے میر عبد الواحد بلگرامی کا فیصلہ۔ تو کہتے ہیں یار تم سیدوں کے دشمن، یہ سید صاحب ہیں جن کے مطابق ہم سنیوں کا عقیدہ تیار ہوتا ہے، آپ جیسے سرکھے سید نہیں۔ یہ سید صاحب جو بلگرام شریف میں آرام فرما رہے ہیں، میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی۔ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کی صفحہ 469 پر اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے آپ نے کہ سب سے افضل کتب اس امت کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ منطق الطیر کے اندر حضرت خواجہ فرید الدین عطار کو جانتے ہیں؟ خواجہ فرید الدین عطار، صوفیوں کا بھی عقیدہ ابو بکر کا پہلا نمبر، خواجہ کا بھی عقیدہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ خواجہ فرید عطار کی کتاب منطق الطیر کی صفحہ 165 پر آپ نے فرمایا السید الاول وهو صاحب الرسول، سب سے پہلا سردار اور سب سے پہلا رسول اللہ کا ساتھی کون؟ انہ صدر الدین، وہ جو دین کا صدر ہے اور سب سے بڑا سچا صدیق اکبر ہے، وہ قطب الحق، اور اس امت کے اندر سب سے پہلا قطب ہے وہ۔
ने सुन्नियों की 12 पहचान लिखी और लिखने के बाद में क्या इरशाद फरमाया, फरमाते हैं सुनो, अन्ना मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत अला इस्नते अशरा, आपने फरमाया अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान 12 निशानियों से होती है। फमन काना मुस्तकीमन, अब 12 निशानियों सुन्नी की लिख रहे कौन, इमाम आज़म अबू हनीफा लिखते हैं, कहा 12 निशानी, फमन काना मुस्तकीमन अला हाज़िहिल खिसाल, जो इन 12 निशानियों पर कायम रहेगा, ला यकूनु मुब्तदिअन वला साहिब हवा, ना गुमराह होगा ना अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा। फअलैकुम असहाबी व इख्वानी बिहाज़िल खिसाल, इमाम आज़म ने कहा ये 12 निशानियां लाजिम पकड़ो, अगर तुमने लाजिम पकड़ा 12 सुन्नियों की निशानियां तुमने लाजिम पकड़ा, इमाम आज़म कहते हैं हत्ता तकूनु फी शफाअति नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा, अगर इन 12 निशानियों पर कायम रहे कल क़यामत के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हो जाएगी। अब ये 12 निशानियां, इन 12 निशानियों में कहीं पर भी इमाम आज़म ने नहीं कहा कि विलायत में अबू बकर का, मौला अली का पहला नंबर है, लेकिन तफसील सहाबा ये जो इमाम आज़म ने 12 निशानियां बयान की, इसके अंदर 5वीं निशानी, 12 निशानियों में से 5वें नंबर पर, पंजतन पाक के निस्बत से 5वें नंबर पर जो सुन्नियत की निशानी बयान की है, इमाम आज़म कहते हैं नुकिर्रु, हम इकरार करते हैं कि अन्ना अफज़ल हाज़िहिल उम्मा, कि इस उम्मत में बाद नबीना मोहम्मद, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल अगर कोई है अबू बकर सिद्दीक, सुम्मा उमर इब्न खत्ताब, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सुम्मा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन। ये है सुन्नियत की पहचान, इमाम आज़म ने लिखी 12 पहचान, तो उसमें 5वें नंबर पर लिखा ये हम सुन्नी इकरार करते हैं अबू बकर का पहला नंबर है। तो जनाबे वाला सुन्नियत की पहचान अबू बकर का पहला नंबर है, ये इमाम आज़म ने लिखा है। इमाम आज़म की किताब अल फ़िक़्हुल अकबर, फ़िक़्हुल अकबर के सफ़ा नंबर 107 पर इमाम आज़म ने लिखा अफ़ज़लुन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि नबी पाक के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है, अबू बकर सिद्दीक। जब इसी फ़िक़्ह अकबर की शरह मुल्ला अली कारी ने की है, जिसको शरह फ़िक़्ह अकबर कहते हैं, इमाम आज़म ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, अफ़ज़लुन नास, लोगों में सबसे अफजल। जब इस लफ्ज़ की तशरीह मुल्ला अली कारी ने शरह फ़िक़्ह अकबर के अंदर फरमाई, तो फरमाया जानते हो अफ़ज़लुन नास का मतलब क्या है। इमाम आज़म ने जो कहा अफ़ज़लुन नास, जानते हो या अफ़ज़लुन नास का मतलब क्या है, कहा फ़हुवा अफ़ज़लुल औलिया मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अबू बकर से पहले जितने वली आए और अबू बकर के बाद क़यामत तक जितने वली आएंगे, चाहे वो वली उमर फारूक हो, चाहे वो वली उस्मान गनी हो, चाहे वो वली मौला अली हो, चाहे वो वली हसनैन करीमैन हो, फरमाया अफ़ज़लुल औलिया, वलियों में सबसे अफजल कौन से वली, तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले जितने आए उनमें भी सबसे अफजल और बाद में जितने आएंगे उनमें भी सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये हमने कहा था कि हम विलायत का लफ्ज दे करके बताएंगे कि अबू बकर सिद्दीक का पहला दर्जा है विलायत के अंदर भी। और आखिरी हवाला आपके सामने पेश कर देता हूं मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी का, जिन्होंने अकबर जैसे बादशाह को रगड़ा लगाया था, तुम तो गली के भी बादशाह नहीं, तुम तो गली के भी बादशाह नहीं, अकबर जैसे को मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने खूब जम करके रगड़ा दिया था। मुजद्दिद अल-फ़िसानी की मकतूबात है 36वां मकतूब, मकतूब कहते हैं लेटर को। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जो लेटर्स लिखे थे ना अपने ज़माने में अकायद वगैरह के हवाले से, उसको जमा किया गया, उसको नाम दिया गया मकतूबात इमाम रब्बानी। 36वां लेटर जो था उसमें मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने कहा मिन अलामाति सुन्ना वल मिन अलामाति अहली सुन्ना वल जमाआ तफ़ज़ील शेखैन व महब्बतुल खतनैन, आपने फरमाया अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान है अबू बकर और उमर को सबसे अफजल कहना और उस्मान और अली से प्यार करना। हुजूर के दोनों दामाद है ना, वो कहते शिया कहते हैं हम हुजूर के दामाद से प्यार करते हैं, उस्मान गनी हुजूर के दामाद नहीं, मर्दू वो दामाद नहीं रसूलुल्लाह के,
ان کی شان تو ایسی کہ حضور نے فرمایا اگر جب دو بیٹیوں حضور نے دی نا، جب دونوں کا انتقال ہو گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اتنے خبیث ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کے داماد سے پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ تم ایک سے دعویٰ کرتے ہو جبکہ دعویٰ تمہارا کھوکھلا ہے، سنی حضور کے دونوں داماد سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان لکھی۔ اس کے بعد میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی امت قطعی است، ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے باقی امت پر، یہ قطعی فیصلہ ہے، اس کو ظنی نہ کہا جائے۔ وہ پاکستان میں بیٹھ کر کے عبد القادر شاہ رافضی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ظنی مسئلہ ہے، ظنی مسئلہ ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی امت قطعی است۔ یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے، فاروق اعظم کا بیٹا ہمیں عقیدہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر باقی امت پر افضل ہے، یہ قطعی ہے۔ اس کے بعد میں مجدد الفسانی نے اخیر کے اندر لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں انکار اس کا انکار یا از راہ جہل است یا از راہ تعصب، ابو بکر و عمر افضل ہیں، اس کا انکار وہی کرے گا جو جاہل ہوگا یا نفرت کرے گا۔ اور ابو بکر و عمر سے اگر کوئی نفرت کرے تو کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں جائے گا وہ۔ اس لیے کہ علی کا پیار اور ابو بکر و عمر کی نفرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا الٹا بھی سن لو، کوئی ابو بکر و عمر سے محبت کرے اور مولا علی کی گستاخی کرے وہ بھی شیطان ہے۔ وہ جہاں ابو بکر و عمر کا پیار ہوگا وہاں علی کا بھی پیار ہوگا، اور جہاں علی کا پیار ہوگا وہاں ابو بکر و عمر کا بھی پیار ہوگا، اور جہاں یہ دونوں پیار ہوتے ہیں اسی کو سنی کا دل کہا جاتا ہے۔ کسی سنی کا دل ہے جہاں ابو بکر عمر کا بھی پیار ہے اور مولا علی مشکل کشا کا بھی پیار ہے۔ اب یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو سن لیا ہے نا، میں نے اس پر زیادہ کلام نہیں کیا اپنی طرف سے اپنے الفاظ کے اندر، اور میں نے پورا فیصلہ امت کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور پورا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں کہ ولایت کے اندر بھی جو ہے یہ جو مسئلہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ولایت کے اندر بھی جو افضلیت حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے ولایت کے اندر۔ اور یہ اسی چیز کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اس کی صفحہ نمبر جو ہے، اس کے اندر جو صفحہ نمبر ہے 234 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے، صاف الفاظ کے اندر یہ لکھا، میں نے اس پر نقل کیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے صحابہ کرام میں سب سے افضل اکمل اعلیٰ اقرب الی اللہ خلفائے اربعہ، اور ان کی افضلیت ولایت، یعنی ان کی افضلیت ولایت جو ہے، یہاں جو اعلیٰ حضرت افضل فرما رہے ہیں یہ خلافت میں نہیں، اب ولایت میں افضل کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی جو افضلیت ولایت ہے یہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ پہلا ولی افضل ہے، جو دوسرا خلیفہ ہے وہ دوسرا ولی افضل ہے، جو تیسرا خلیفہ ہے وہ تیسرا ولی افضل ہے، اور جو چوتھا خلیفہ ہے وہ چوتھا ولی افضل ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیصلہ ہے۔ یہ پورا میں نے آپ کے سامنے ولایت کے اعتبار سے ہو یا ولایت کے علاوہ الفاظ، یعنی میں نے الفاظ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں ولایت کے الفاظ نہیں تھے مطلق لکھا ہے ابو بکر سب سے افضل ہے، اور کہیں کہیں امت کے علماء نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا ولایت کا لفظ لا کر کے کہ ولایت میں بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اور دوسرا درجہ ہے۔ اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم کون سا عقیدہ ہیں۔ ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں، آج بھی آپ توبہ کر لیجئے، آج بھی آپ توبہ کر لیجئے، جس کا ہم نے بتایا ہے، ویڈیو دکھائی ہے، آج بھی آپ توبہ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اہل سنت کے عقیدے اور نظریے سے بغاوت کیا تو یاد رکھنا کل نہ رضا کے غلاموں نے چھوڑا تھا اور نہ آج چھوڑیں گے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی خانوادے کا ہو، کسی بھی خانقاہ کا ہو، اگر اہل سنت کے عقیدے پہ حملہ کرے گا تو اس کو نہ کل چھوڑا گیا تھا اور نہ اس کو آج چھوڑا جائے گا۔
سیدوں کا احترام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سید کا احترام واجب ہے جب تک کافر نہ ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سید جو بھی کہتا رہے اس کی بات ماننا بھی واجب ہے. تو بہت سارے سید حضرات داڑھی نہیں رکھتے ہیں, تو کیا داڑھی نہ رکھنا جائز ہو جائے گا؟ بولو نا, کیا جائز ہو جائے گا؟ جبکہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا حرام ہے. بہت سارے سید رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں, تو کیا آپ داڑھی چھوڑنا نہ, داڑھی جو کاٹنا حرام ہو جائے گا؟ سید کا احترام واجب ہے, اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے. کتنے سیدوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا, تو کیا امیر معاویہ کو باغی کہنا جائز ہو جائے گا؟ کتنے سیدوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی؟ جتنے کنجر کمینے ہیں طائفہ, جتنے اجمیر کے اندر دیکھ لیں کتنے سید کہلانے والے معاذ اللہ امیر معاویہ, معاویہ کا معنی کر کے کہ معاذ اللہ کتا معنی ہوتا ہے, اور نسبت امیر معاویہ کی طرف کرتے ہیں, تو کیا ان کا بھی سب کچھ واجب ہو جائے گا کہ بات مان لی جائے؟ سید کا احترام واجب ہے, اور معنی اس کا یہ ہے کہ سید کا جو نسب ہے اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا کہ وہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہتا رہے گا اس کی بات مانی جائے گی. بات وہ مانی جائے گی جو اہل سنت و جماعت کی بات ہے. اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں مانی جائے گی. دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر عمر کا دوسرا نمبر, دمادم مست قلندر عثمان کا تیسرا نمبر, دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. اور یہی عقیدہ صحابہ کا تھا, یہی عقیدہ تابعی کا تھا, یہی عقیدہ امام اعظم کا تھا, یہی عقیدہ غوث اعظم کا تھا, یہی عقیدہ خواجہ اعظم کا تھا, اور یہی عقیدہ ہمارے مجدد اعظم کا بھی تھا, اور یہی عقیدہ ہم غلامان اعظم کا بھی ہے. انہوں نے لکھ لکھ کر کے بتایا, ہم اس کو انشاءاللہ پڑھ کر کے اور سنا کر کے بتائیں گے, اور مرتے دم تک کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ پہرا دیتے رہیں گے, اور ہمیشہ کہتے رہیں گے ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, عمر کا دوسرا نمبر ہے, عثمان کا تیسرا نمبر ہے, مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین کا چوتھا نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلک پر قائم رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم